الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإن كنتم في ريب مما نزلنا اور اگر ہو تم شک میں اس پر جو اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور پکارو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر اعدت للکافرین
تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے. آمنت باللہ و بآیاتی. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اعجاز قرآن کا موضوع آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے. اس سے پہلے اعجاز قرآن کی دو وجوہات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی ہیں کہ قرآن کریم کو معجزہ کیوں کہا گیا. اس کی ایک وجہ تو قرآن کریم کا نزول ہے ایسی جگہ کے اندر جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا، اور پھر ایسے ماحول کے اندر کہ جو جاہلیت کا ماحول ہے اور پورے ماحول میں پڑھنے لکھنے کا کوئی انتظام نہیں، اور پھر جس شخصیت کے اوپر نزول ہوا وہ امی ہے. ایسی شخصیت کے جن کا بچپنا بھی ماں باپ کے سہارے کے بغیر یتیمی کی حالت میں گزرا، اور جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور 40 سال کی عرصہ گزر جانے کے بعد ان کے اوپر ان کی زبان سے ایک ایسا فصیح اور بلیغ کلام جاری ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر اولین و آخرین کے سارے علوم جمع ہیں. انسان کی ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی تربیت کے سارے گر موجود ہیں، اور تربیت منزل سے لے کر گھر سے لے کر نظام مملکت تک کے سارے نظام موجود ہیں. تو یہ بطور خود ایک معجزہ ہے. اور پھر قرآن یہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کے معجزہ ہونے میں اور منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کے کلام ہونے میں یہ شک ہے، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا دیا ہے، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن جیسی ایک سورت لا کر کے تو دکھلاؤ. وہ لوگ جو ہر طرح کی مخالفت سے ڈرتے تھے سکوت اختیار کر لیتے ہیں، اور نہ صرف سکوت اختیار کرتے ہیں بلکہ اپنی نجی مجالس کے اندر، نجی محافل کے اندر اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا. اس کی چند مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی. بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کر کے برملا بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. اور پھر جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ ایمان بھی لیا. اور بعض لوگ اس وجہ سے ایمان نہ لائے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو قبیلہ بنو عبد مناف کی سرداری جو ہے وہ سب کے اوپر قائم ہو جائے گی. جس طرح کہ اخنس ابن شریق نے جب ابو جہل سے پوچھا کہ تم نے ان 3 راتوں کے اندر جو قرآن سنا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو اس نے برملا اپنے خیال کا اظہار کیا کہ ہم نے ہر میدان میں بنو عبد مناف کا مقابلہ کیا ہے، اب اگر ہم
اس خاندان کے اندر پیدا ہونے والے ایک رسول جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے، اس کو ایمان لے آئیں گے تو پھر تو ہم اس خاندان کی برتری کو قبول کر لیں گے، جبکہ پہلے معاملہ برابر چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم ہرگز بھی کسی صورت میں آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا چرچا مکہ مکرمہ سے نکل کر کے سرزمین حجاز کے اندر پھیل جاتا ہے، حج کا زمانہ آتا ہے تو سرداران قریش کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب اطراف عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئیں گے، اور جب یہ لوگ مکہ آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس نئے دین کے بارے میں ہم سے دریافت کریں گے، ہم سے پوچھیں گے۔ یہ لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کا کلام سنیں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ اس کلام کے اوپر فریفتہ ہو جائیں اور ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو کس طریقے سے لوگوں کو اس سے روکا جائے، اس کی روک تھام کی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے، ایک بات اختیار کی جائے کہ ان لوگوں کے سامنے سب لوگ ایک ہی بات کہیں، ہماری بات کے اندر تضاد نہ ہو، اختلاف نہ ہو، ہر ایک الگ الگ بولی نہ بولے بلکہ سب کی ایک ہی زبان ہو، تاکہ لوگوں کو ہماری بات کے اوپر اعتماد ہو۔ بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور انہی میں ولید ابن مغیرہ بھی تھے، جو کہ عمر کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ، عقل مند بھی بہت زیادہ، مال کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے لے کر کے طائف تک اس کی زمینیں، اس کے باغات، اس کی جائیداد پھیلی ہوئی تھی۔ امام ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سالانہ 1 کروڑ درہم کی آمدنی، اللہ نے مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دی، اور قریش کے اندر ریحانہ قریش کے لقب سے مشہور، اور اپنے متعلق وہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ انا وحید ابن وحید، کہ میں یکتا ہوں اور یکتا کا بیٹا ہوں، نہ میری مثل کوئی موجود ہے اور نہ میرے باپ کی مثل کوئی موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس مال کا اور اس کی اولاد کا اور اس کے اس دعوے کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، کہ مجھے اور اس آدمی کو چھوڑ دو کہ جس کا یہ دعویٰ ہے، جس کو میں نے وحید پیدا کیا، یکتا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، پھیلا وہ اس کو مال دیا، وبنین شہودا، بیٹے دیے، اولاد دی کہ جو ہر وقت حاضر باش رہتے۔ تو اس کے سامنے قریش نے بات رکھی کہ دیکھو یہ مسئلہ درپے ہے، اطراف عرب سے لوگ حج کے لیے آئیں گے، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نظریہ اختیار کریں؟ اس نے کہا تم ہی اپنی اپنی رائے دو۔ تو کچھ لوگوں نے رائے دی کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ یہ شخص مجنون ہے، اور اس کا جو کلام ہے یہ صرف مجنونانہ بڑ ہے۔ تو اس نے کہا خبردار ایسا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم لوگ اسے مجنون کہو گے اور وہ لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، ان کا کلام سنیں گے تو انتہائی عاقل ان کو پائیں گے، انتہائی عقل مند انسان پائیں گے، تو ان لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ تم نے ان سے جھوٹ بولا۔ پھر کچھ لوگوں نے رائے دی کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ شاعر ہے،
تو اس نے کہا کہ تم یہ بھی نہ کہنا، اور بخدا تم سے زیادہ شعر و شاعری کے بارے میں مجھے علم ہے، جتنی مجھے مہارت ہے اتنی تم کو نہیں ہے، لیکن میں نے اس انسان سے ایسا کلام سنا ہے کہ جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے۔ اس کلام کے اندر ایسی فصاحت ہے، ایسی بلاغت ہے، ایسی لذت ہے، ایسی رونق ہے کہ جو کسی بشر کے، کسی انسان کے کلام کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تم لوگوں کے سامنے یہ کہو گے کہ یہ شاعر ہے تو وہ بھی شعر و شاعری کے بارے میں جانتے، انہیں معلوم ہے، اس لیے جب وہ ان سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کا کلام سنیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ شاعر نہیں ہے اور ان کا کلام شعر نہیں ہے، لہذا وہ تمہیں جھوٹا یقین کریں گے۔ کچھ نے کہا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کاہن ہے کہ جو شیاطین سے، جنات سے خبریں سن سن کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے ہیں، تو اس نے اس کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، کاہنوں کا کلام سنا ہے، کاہنوں کا کلام ایسا نہیں ہوتا۔ اگر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کا کلام سنیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کاہن نہیں ہے اور تم نے جھوٹ بولا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ۔ تو اس کے بعد اس نے کہا ذرا مجھے موقع دو سوچنے کا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے سر جھکایا۔ قرآن کریم کہتا ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر انہ فکر، اس نے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نے ایک بات تجویز کی، ثم قتل کیف قدر، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، کیسی بات اس نے تجویز کی، پھر وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، کیسی بات اس نے بنائی، کیسی بات اس نے تجویز کی۔ ثم نظر ثم عبس وبصر، پھر اس کے بعد اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور لوگوں کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اس کے بعد اس نے کیوری چڑھائی، پیشانی کے اوپر بل لایا، منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیے۔ جب کسی چیز سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے تو انسان اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے نفرت کے اظہار کے لیے، تو اس نے بھی اس کلام سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے پیٹھ پھیر لی، اور پھر کہنے لگا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ تم یوں کہو کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور اس کا جو کلام ہے یہ جادوگروں کا کلام ہے، اس لیے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اپنے جادو کے زور سے باپ اور بیٹے میں، خاوند اور بیوی میں، بھائی اور بھائی کے اندر تفریق اور جدائی ڈال دیتے ہیں، اور جو آدمی اس کا کلام سنتا ہے، جو ایک دفعہ اس کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر کسی کا نہیں رہتا۔ اس لیے گھر گھر میں لڑائی ہے، باپ بیٹے کے اندر جدائی ہے، بیوی خاوند کے اندر جدائی ہے، اس کے کلام کی وجہ سے۔ اس لیے تم یوں کہو کہ یہ ایک جادوگر ہے اور جادوگر کا کلام۔ تو وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود پھر اس نے یہ بات کہی، تو اللہ نے فرمایا کہ سأصلیہ سقر، کہ میں اس کو دوزخ کے اندر داخل کروں گا، سأرہقہ صعودا، اسے میں سعود کے اوپر چڑھاؤں گا۔ سعود فرمایا جہنم کے اندر پہاڑ ہے، 70 سال تک اس پہ چڑھتا رہے گا، اور جب اوپر چوٹی پہ پہنچے گا تو پھر واپس جہنم میں گر جائے گا، پھر چڑھتا رہے گا، یہی معاملہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو اعجاز قرآنی کی فرمایا یہ دلیل ہے، قرآن کا معجزہ ہونا، کہ جو مخالفین تھے وہ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ بہت سارے سرداروں نے یہ بات کہی، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
قرآن جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھلا دو، باوجود اتنی مخالفت کے وہ لوگ قرآن جیسی ایک صورت بنا نہیں سکے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔